منبر رسول پہ جلوہ بار علماء ذوی احترام محفل رسول میں حاضر باش سنی مسلمانوں السلام علیکم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ حضرات مل کر سب سے پہلے مکی سرکار مدنی تاجدار مالک جنت ساقی حوض کوثر بزم کونین کی زینت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامانہ عاشقانہ محبتانہ جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ محرم الحرام کے 10 روزہ پروگرام کی پہلی تاریخ اور پہلی محفل ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگ مسلسل سنتے رہے ہیں، ہر جگہ جہاں حسینی ہے سرکار امام پاک کے ماننے والے وہ محفل امام پاک کرتے ہیں۔ ہم مسلسل 10 دن تک بیان کریں گے۔ آج پہلا بیان ہے کہہ لیجئے تو کچھ تھوڑا کم وقت لیں گے، ذہن حالات ان سب کو بھی ہم سمجھیں گے تھوڑا سا، تو آپ لوگ تھوڑا بیداری سے بیٹھیں، ابھی بہت دن تک آنا ہے نا۔ یہ تو ابتدائی عشق ہے۔ آج ہم دیکھ لیں چونکہ یہاں پہلی بار آئے ہیں اس محفل میں، سرکار کی بارگاہ میں غلامانہ درود شریف پڑھو ایک بار۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ امام پاک کی محفل ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور، اچھا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین۔ شاہ ثقلین کا مطلب ہوا، ایک دم آپ سمجھ لیں جس کو، شاہ ثقلین کا مطلب مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، زور سے بولو۔ ہاں، شاہ ثقلین سے مراد آمینہ کا لال، ٹھیک۔ اب پہلے ورڈ ہے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، تو شاہ ثقلین سے آپ نے سمجھ لیا، اب بچا سایہ اور بچا معدوم نہ تھا۔ معدوم کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا نہ ہونا، کسی چیز کا نہ ہونا، عدم ہونا، ختم ہونا، سلب ہونا، نہ ہونا، اس کو کہتے ہیں معدوم۔ اور جب کہیں گے معدوم نہ تھا تب معنی یہ ہوگا کہ ختم نہیں تھا، نہیں تھا، ٹھیک ہے۔
اب ڈبل نفی ایک ساتھ لائیے تو یہ علماء بیٹھے بہت بڑھیا قانون جانتے ہیں، ڈبل نفی جب ہوگی تو اس بات ہو جاتا ہے ترنت، یعنی نہیں نہیں دو بار جب بولو گے تو چیز ثابت ہو جائے گی۔ معدوم نہ تھا مطلب نہیں نہیں تھا، اور جب نہیں نہیں تھا تب ہاں تھا، سمجھے نا بات کو؟ جب نہیں نہیں تھا تب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاں تھا، تو معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین۔ اب معنی یہ ہوا کہ مصطفیٰ کا سایہ معدوم نہیں تھا۔ ہم نے تو یہی سنا ہے نا، علماء نے یہی بتایا، اب تک یہی جانا کہ نبی کے جسم کا سایہ نہیں تھا، سمجھے آپ؟ نبی کے جسم کا سایہ نہیں تھا، ایسا لطیف اللہ نے بنایا کہ سایہ پڑتا ہی نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سایہ تھا، ذرا دیکھیے، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اور جب معدوم نہیں تھا نبی کا سایہ اس کا مطلب تھا، تو جب تھا تو دکھتا کیوں نہیں تھا؟ جب تھا تو پڑھتا کیوں نہیں تھا؟ سمجھ گئے آپ؟ جب تھا تو سایہ دکھنا چاہیے، جب تھا تو سایہ پڑھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہیں تھا یعنی تھا نبی کا سایہ، اور جب تھا تو پھر دکھا کیوں نہیں؟ تھا تو پڑھا کیوں نہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نور کی جلوگہ کی ذات حسنین تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بن گئے آدھے سے حسین۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بن گئے آدھے سے حسین۔ اب آسان انداز میں اگر اسی کو سمجھنا ہو تو یوں کہہ لو، نبی کے جسم کا سایہ تھا، اس سایے کے دو حصے ہوئے، کہتے ہو سایہ نہیں تھا، تھا۔ اگر نبی کے جسم کا سایہ دیکھنا ہو تو نبی کے جسم کے ساتھ مت دیکھو، مدینے چلے جاؤ، فاطمہ کے گھر چلے جاؤ، حسین کا چہرہ دیکھ لو، حسن کا چہرہ دیکھ لو، یہی نبی کا سایہ، یہی نبی کا سایہ، یہی نبی کا سایہ ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے بیان کے مطابق میں نے شرح کیا۔ تو ایک شاعری یہ بھی ہے، اب بتاؤ کتنا اعلیٰ شاعری ہے، کہاں دماغ لے جانا پڑتا ہے تب جا کے بات سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھو ایک بات بتائیں، شعر اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے۔ اگر مضمون اچھا ہے تو اچھا ہے، مضمون برا ہے تو برا ہے، بات کو بہت دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شعر میں اٹانگ پٹانگ بولو گے تب شعر و اٹانگ پٹانگ ہے، اور شعر میں اچھا بولو گے تب وہ اچھا ہے۔ بتاؤں میں آپ کو، کسی نے کہا تھا مشاعرہ ہو رہا تھا، دیکھیے اعلیٰ حضرت کتنا بڑھیا بولتے ہیں۔ مشاعرہ ہو رہا تھا تو ایک شاعر کھڑا ہوا تو بولا کہ رات کو اس قدر رویا ہوں میں ہجر یار میں، 100 سمندر 900 نالے لاکھ ندیاں بہ گئی۔ اب آپ سے پوچھی تھے آپ بتاؤ یہ جھوٹے نہ ہوئے؟ تو ہر آنکھ رہا کہ کونو منو سمندر بنی گئے رہا، سیلاب آئی گئے رہا، آنکھ رہا کہ طوفان ہوئی گئے رہا۔ کہتے رات کو اس قدر رویا ہوں میں ہجر یار میں، 100 سمندر 900 نالے لاکھ ندیاں بہ گئی، اتنے بڑے اکھیم کہاں سے پنیا ہوا اتنا کل؟ یہ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہی گڑبڑ ہے۔ اب جب جھوٹے کہا وہ تو شعرو جھوٹے ہوگا، غلط ہے نا، گڑبڑ ہے۔ دوسرا کھڑا ہوا تو بولے اس سے بازی مارنا ہے، اس سے آگے جانا ہے۔ تو اب جب وہ جھوٹ بولا ہے وہ سے بڑا جھوٹ بولو تب تو آگے جاؤ۔ تو یہ کھڑا ہوا تو اس نے کہا رونے پہ باندھ لے جو میری چشمے تر کمر، رونے پہ باندھ لے جو میری چشمے تر کمر، کیسی زمین فلک پہ ہو پانی کمر کمر، کیسی زمین فلک پہ ہو پانی کمر کمر۔ اس نے کہا اگر رونے پہ میری آنکھیں آ جائے تو یہ بھوئیاں کا چیز آسمانیہ کمریا کمریا بھر پانی رہی۔ سمجھ گیا؟ یہ زمین کیا ہے؟ آسمان پہ کمر کمر بھر پانی۔ اب بتاؤ
आवत है दिमागों में, यह मेरे झूठ। तूफान नूह आया था, तूफान नूह आया था, तब भी पहाड़ डूब गए थे, लेकिन पानी जमीन ही पे था। ये हमें रोई है कि आसमानों पानी कमर कमर हो जाएगा। ये बताइए, ये हाल है, ये हाल है। एक शायरी ये भी है, और एक शायरी वो है जो मदीने जो बरेली के आकाए नेमत आला हजरत ने किया। सुबह तैबा में हुई बनता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। इमाम हसन हो या इमाम हुसैन हो या इमाम जाफर हो या कोई और हो, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। एक शायरी ये भी, सुभान अल्लाह, एक ये भी शायरी है। समझ रहे हैं, जिसको पढ़ लो तो ईमान ताजा हो जाए और पढ़ते रहो तो बरकतें हासिल होती रहे। अल्लाह समझ अता फरमाए। तो आइए मजमून पे आइए, मुलाकातें बहुत बाकी हैं। अगर आज ही कुल हो जाएगी तब बताओ कि मैंने अगवा का कर वो, मान लो बहुत ज्यादा बोल दे तबीयत खराब हो, धीरे धीरे चलो ताकि बहुत कुछ लेना है ना अभी। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह की राह में जो मारे गए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है, मगर उनके जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है, आप समझ नहीं सकते। वो जिंदा है, कुरान फरमाता है, अल्लाह फरमाता है कि वो जिंदा है। एक मतलब ये भी हो सकता है जो अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा न कहो, उन्हें मुर्दा न कहो सिर्फ इज्जत के लिए, मुर्दा न कहो अजमत के लिए, मुर्दा न कहो ताकि उनका एक अलग जो है अलग पहचान उनकी हो। है तो मुर्दा मगर बोलो मत इज्जत के लिए, अल्लाह की राह में मारा गया। है तो मुर्दा मगर बोलो मत अजमत के लिए, अल्लाह की राह में मारा गया। है तो मुर्दा मगर बोलो मत वरना तौहीन हो जाएगी। नहीं, ये मतलब नहीं है, ये मफहूम कतान नहीं है। याद रखिएगा कि मुर्दा है मगर मुर्दा मत बोलो इज्जत के लिए। वो मुर्दा है ही नहीं है जो मारे गए अल्लाह की राह में, वो जिंदगी जावेदा मिल जाती है, वो जिंदा है, वो हमेशा के लिए जिंदा कर दिए जाते हैं। उन्हें मौत तो आई मगर एक आन के लिए, एक आन के लिए, उसके बाद वो हमेशा के लिए जिंदा कर दिए गए। ये माना नहीं है। जैसे एक मफहूम ये है, एक आदमी लंगड़ है, आदमी कहता है यार इसको लंगड़ा मत बोलो तकलीफ हो जाएगी इज्जत के लिए। एक आदमी काला है तो क्या आप कहोगे काना कह के बुलाओगे? नहीं, आदमी कहेगा मत बोलो ऐसा तकलीफ हो जाएगी, उसको उसका दिल दुख जाएगा। है तो काना मगर काना मत बोलो, है तो लंगड़ा मगर लंगड़ा मत बोलो, इज्जत के लिए अजमत के लिए, वरना तकलीफ हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही माना यहाँ है तो मुर्दा हाथ कट गए हैं, गला कट गया है, सर कट गया है, तलवारें लगी है, जख्म लगे हुए हैं, तड़प रहा है, रूह निकल रही है, उसके बाद मुर्दा न कहो। क्यों ना मुर्दा कहा जाए? याद रखिएगा अल्लाह ने ये फैसला सुना दिया, ये सब सहन लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी जगह कुरान फरमाता है, अरे कहना तो बड़ा दूर है, वला तहसबन्नल लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, मुर्दा सोच भी नहीं सकते जो अल्लाह की राह में मारे गए, वो जिंदा ही जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुर्दा सोचने पर भी पाबंदी लगाई गई है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। याद रखिएगा। अब मुझे कहने दो एक बात, यहीं पे जहन में बात आ रही है और जहन ये कह रहा है कि इस बात को कह दिया जाए। ये जो मैदान में जाकर के शहीद हुआ, तलवार चलाया, उंगलियां कटी, हाथ कटे, पैर कटा, गर्दन कटी, मैदान में गिरा, रूह निकली, जान निकल गई, हमारी आंख देख रही है, अब बोल नहीं सकता, हमारी आंख देख रही है, आंख बंद हो चुकी है, हमारी आंख देख रही है, सर वहां है और फल यहाँ है, ये सब हम देख रहे हैं। कुरान कह रहा है कि मुर्दा मत बोलो। अब जरा देखिए, ये जिंदा है, ये जिंदा है। कुरान कह रहा है ये सर कटा कैसे, पैर कटा क्यों, उंगलियां कटी क्यों, आवाज आएगी
नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए कटा है, हाथ कटा है नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए, सर कटा है नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए, तो जिसके लिए कट गया, जब कटने वाला जिंदा है तो जिस नबी के लिए कटा वो नबी क्यों नहीं जिंदा होगा? याद रखिएगा, अल्लाह समझ अता फरमाए, वो नबी क्यों नहीं जिंदा होगा जब कुर्बान होने वाला जिंदा है? तो जिसके लिए कुर्बान हुआ वो नबी भी जिंदा हो गया। तो आला हजरत बोले तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये हदीस उलमा से पूछो, मिशकात में भी है, मुस्लिम में भी है, हदीस की दीगर किताबों में मौजूद है। नबी के सीने को चाक किया गया और नबी का दिल निकाल लिया गया। फरिश्ते आए, सीने को चाक किया, नबी का दिल निकाला, एक तश्त में रखा, साफ किया, उसके बाद फिर दिल को उसके अंदर रख करके सिल दिया। सरकार फरमाते मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई, मैं देखता रह गया। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो जरा। ये हदीस मुस्लिम में मिशकात में मौजूद है। आज हार्ट का ऑपरेशन करना होता है, तमाम इंजेक्शन, ये बेहोशी का, ये फलाने का, ये मशीन जो दिल का काम करे उस पर फिट किया जाता है, ताकि जब तक हम दिल को इधर उधर करें तब तक वो मशीन उसका काम करती रहे, वरना फिर चला जाएगा आदमी। तमाम मशीनें लगाते हैं और सारा काम करते हैं, तब जाकर के बचा पाते हैं। मेरे नबी का हदीस मौजूद है, दिल निकाला गया और वहां तश्त में रख दिया गया। मुस्तफा देख रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर रखा हुआ है दिल, नबी देख रहे हैं, दिल वहां रखा है, नबी समझ रहे हैं, दिल वहां रखा है, नजर फरिश्तों पर है, दिल वहां रखा है। मेरे आका जब दिल निकाल के तख्त में रख दिया गया तब तो आपकी जान निकल जानी चाहिए, आपको मुर्दा हो जाना चाहिए। आवाज आई, क्या बोल रहा है तू? अरे दिल का मोहताज तू होगा, अपने जीने में दिल का मोहताज ये हो गए। मैं अल्लाह का महबूब हूँ, मैं अपने जीने में न दिल का मोहताज हूँ न हवा का मोहताज हूँ, सारा जमाना मेरा मोहताज है, मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। याद रखिए, मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब जरा आगे बढ़िए। अल्लाह की राह में जो मारे गए उन्हें मुर्दा मत कहो, बात यही चल रही है ना। अच्छा एक बात बताओ, जन्नत में कयामत से पहले जानते हो जज़ाए आमाल के तौर पर कोई नहीं जा सकता है। आमाल का बदला मिले उसे, अब वो जन्नत में जाए, कयामत से पहले कोई नहीं जा सकता है। ये कानून है, समझ गए? आप कहोगे कयामत से पहले कोई नहीं जा सकता, तो मेरे नबी जब मेराज में गए तो जन्नत में गए, कैसे गए? हजरत आदम जन्नत में थे, कैसे थे? तो हम कहेंगे वो आमाल के बदले के तौर पर नहीं थे, अल्लाह के फजलो करम पर थे, आमाल के बदले के तौर पर नहीं गए। समझ गए? आमाल के बदले के तौर पर कयामत से पहले कोई जन्नत में नहीं जा सकता, सिर्फ एक को जाने की इजाजत है। जरा जोर से बोलो, वो कौन है? वो शहीद है जो परिंदों के पपोटों में उनको इजाजत है कि वो जन्नत में सैर कर सकती है, उनकी रूह है, और जो चाहे खा सकती है, सिर्फ शहीद को इजाजत है। याद रखिएगा, बाकी कोई नहीं जा सकता, ये फैसला है मुहक्किकीन का। एक बात और जान लो, अगर आप सो जाओगे, इमाम साहब मान लो यही है, ये सो गए और सो के उठ करके इनको नमाज पढ़ाना है, अगर तो बगैर वजू के नमाज, वजू करेंगे कि बिना वजू कैसे पढ़ा देंगे? कसके बोलो, वजू करके नमाज पढ़ाएंगे ना। क्यों? इसलिए कि सोने से वजू टूट जाता है। अच्छा ये भी होशियार से बोले, हजरत जब सोवे जाए लागे तब कहीं एक लोटा पानी लाओ, बस वजू किया इन्होंने, वजू किया और वजू करके तब सोए, और सो के उठे, हमने कहा वजू कर लो, बोले वजू कह के सोया रहे ना, फिर उठी, फिर वजू करी, कई बाजी वजू करी बोल। तो हमने कहा सो गए थे, सोने से वजू टूट जाता है, बात समझे ना? सोने से वजू टूट जाता है और मौत से गुस्ल टूट जाता है। समझ गया? नींद वजू तोड़ देती है और मौत गुस्ल तोड़ देती है। अच्छा नींद वजू क्यों तोड़ती है?
अन्नौम कल मौत, नींद मौत की तरह, मौत नहीं है, मौत जैसी है। तो मौत जब गुस्ल तोड़ती है तो मौत जैसी वुज़ू तोड़ेगी, कम से कम ऐसा नहीं करो तू। समझ गया? यही वजह नींद से वुज़ू और मौत से गुस्ल। इसलिए जो सो गया बगैर वुज़ू किए नमाज नहीं पढ़ा सकता, और जिसका इंतकाल हो गया बगैर गुस्ल दिए आप दफन नहीं कर सकते हैं। मगर ये सबके लिए कानून नहीं है, नोट करो पीछे तक, सबके लिए कानून नहीं है। अंबिया सो जाए तो बिना वुज़ू के नमाज पढ़ा सकते हैं, वुज़ू उनका, नींद उनका वुज़ू नहीं तोड़ती है। और शहीद अगर उसकी मौत शहादत हो जाए, शहादत की मौत गुस्ल नहीं तोड़ती है। यही वजह है कि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाएगा, जैसे है वैसे दफन कर दिया जाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसका गुस्ल नहीं टूटता है, शहादत की मौत गुस्ल नहीं तोड़ती है, वो जैसे है वैसे दफन कर दिया जाएगा। खून लगा हुआ है, लथपथ है, वैसे ही दफन कर दिया जाएगा। अच्छा, दफन जब किया गया, शहीद को बहस उसी पर करनी है, याद रखिएगा। शहीद को जब कब्र में रखा गया, दफन किया गया, आपने क्या पढ़ा है किताबों में? ऐसा होशियार मैयतो फी कब्री फाताहु मलकान फयुक़िदानिही फसाला मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूल। फरिश्ते आते हैं कब्र में और सवाल करते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और इस तरह से सवाल किया करते हैं। नबी कब्र में तशरीफ लाते हैं, इनके बारे में तू क्या कहता था, ये सवाल किया जाएगा। हदीस किताबों में मौजूद है, अबू दाऊद में, मिशकात में और दीगर किताबों में है, ये हदीस पाक मौजूद है। 3 सवाल किया जाता है। अब शहीद जिसके हाथ कटे हुए हैं, बाजू कटा हुआ है, उंगलियां कटी हुई है, तीर लगा हुआ है, खून के फव्वारे निकले हुए हैं, जिस्म लथपथ है, कपड़ों में खून लगा हुआ है, उसी तरह उसको दफन कर दिया गया, कब्र में रख दिया गया। क्या फरिश्ते आएंगे उससे सवाल करने के लिए, ये बता कि तेरा रब कौन है? आवाज आई, ए फरिश्तों, इससे क्या पूछोगे? मेरा बंदा का सबूत ये लेके आया है, इससे बड़ा क्या सबूत होगा? खून में लथपथ आया है, मेरी बारगाह में मेरे लिए कट के आया है, इससे बड़ा सबूत क्या होगा? इससे सवाल करने की जरूरत नहीं है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उनसे कब्र में सवाल नहीं होगा, कब्र में सवाल आजमाइश के लिए होता है। तलवार के नीचे जो उसने इम्तिहान दिया है, उससे बड़ी आजमाइश क्या होगी? सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए। याद रखिएगा, ये सवाल जवाब उनसे नहीं किया जाएगा, उन्होंने जो हासिल कर लिया तलवार के साये में, वो उससे बड़ा सबूत कुछ नहीं होगा। आप नमाज पढ़ते हो, सवाल यही है ना, तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है? नमाज पढ़ते हो, ये भी अल्लाह के वहदानियत की गवाही है। रोजा रखते हो, ये भी अल्लाह के वहदानियत की गवाही है। हज करते हो, ये भी अल्लाह के वहदानियत की गवाही है। ज़कात देते हो, ये भी अल्लाह के वहदानियत की गवाही है। अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हो, ये भी अल्लाह के वहदानियत की गवाही है। कोई यहाँ आज के इस तारीख में अल्लाह की वहदानियत पर बोलता है, चलो वो भी बात आ गई। कुरान फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब तुम कह दो कि वो अल्लाह एक है। सुन रहे हो ना? हम कहते हैं महबूब काहे कह दे कि अल्लाह एक है, अल्लाह तू कह दे कि मैं एक हूँ। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे सारी चीजें तो तू कह रहा है, तो तू ही कह दे या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहन्नास अनल्लाह अना वाहिद, मैं अल्लाह हूं, मैं एक हूं, मैं एक हूं। ए महबूब तुम कह दो कि वो अल्लाह एक है, जरा देखिए तो सही। महबूब तुम कह दो कि वो अल्लाह एक है, वजह क्या है? आगे सारा मजमून अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न पैदा किया न पैदा किया गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके बराबर कोई नहीं है। सारा मजमून अल्लाह की तौहीद का, वहदानियत का। ए मौला तू ही बयान कर देता। नहीं, सुनो, अरे मेरी वहदानियत की दलील तो जमीन भी है, वहदानियत की दलील तो आसमान भी है, वहदानियत की दलील तो चांद भी है, वहदानियत की दलील तो सूरज भी है, वहदानियत की दलील तो जानवर भी है, वहदानियत की दलील तो इंसान भी है, वहदानियत की दलील जर्रे जर्रे
سبحان اللہ سبحان اللہ. سچا مومن وہی کہلائے گا جو مصطفیٰ سے سن کر کے مانے. اللہ سمجھ عطا فرمائے. آؤ دیکھو کلمہ پڑھتے ہو یہ بھی وحدانیت ہے, نماز پڑھتے ہو یہ بھی وحدانیت کی گواہی دیتے ہو, روزہ رکھتے ہو وحدانیت کی گواہی دیتے ہو, سب ہے. مگر ایک شہید جو تلوار سے کٹ کے گیا ہے سب سے مضبوط گواہی وہ ہے. ذرا دیکھیے گا. اللہ سمجھ عطا فرمائے. نماز پڑھ لینا آسان ہے مگر تلواروں کے سائے میں الجنت تحت ظلال السیف, جنت تلواروں کے چھاؤں میں ہے, اس کے سائے میں ہے. ان السیف محام للخطایا, تلوار گناہوں کو مٹا دیتی ہے. بہت بڑا ذکر چاہیے کلیجہ کٹوانے کے لیے میدان میں, یاد رکھیے گا. بہت بڑا دل چاہیے اپنا خون بہانے کے لیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اسلام کی تاریخ میں خون تو بہت سارے لوگوں کا بہا ہے مگر وہاں حسین تیری ہمت کو سلام کرتے ہیں, تیری طاقت کو سلام کرتے ہیں. ایک ایک بچے کو میدان میں کٹا دیا, پیر میں لغزش نہیں آئی, ریبس نہیں دیے, تسلسل نہیں پیدا ہوا. یہی کہتے رہے سب کو کٹانا گوارا ہے مگر قرآن بدل دینا یہ گوارا نہیں ہے. یاد رکھیے گا اسلام زندہ ہو جائے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قتل حسین اصل میں عمر کے یزید ہے. تو بتانا یہ تھا کہ شہیدوں کا بڑا اونچا مقام ہے, بڑا بلند مرتبہ ہے, بڑی شان ہے ان کی. ابھی دیکھو نا یہ بتا رہے تھے کہ جو خون میں لت پت قبر میں گیا, ذرا دیکھیے اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا. حساب و کتاب قبر میں نہیں ہوگا, حشر میں ہوگا. قبر الگ ہے, حشر الگ ہے. قبر میں نہیں ہوگا تو کیا حشر میں ہوگا؟ ارے یہی پہلی منزل سب سے کٹھن ہے, یہی آسانی تو سب آسانی, اور یہی دقت میں پڑ گیا تو سب دقت ہی دقت ہے. میں بتاؤں آپ کو, ایک کتاب لکھی گئی ہے شرح الصدور امام جلال الدین سیوطی کی. اس میں لکھا ہوا ہے جمعہ کے دن جو انتقال کر جائے, جمعہ کی رات میں انتقال کر جائے, اس سے قبر میں حساب نہیں ہوگا. اچھا حساب نہیں ہوگا, چلو مان لیا, ٹھیک ہے. ما من مسلم, ترمذی کی روایت, ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ وقاه اللہ تعالی من عذاب القبر. یہ ترمذی کے الفاظ ہیں. جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال کر جائے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے؟ تو محدث دہلوی جیسے لوگ, امام احمد بن حنبل جیسے لوگ لکھتے ہیں کہ جمعہ کی رات جو ہے یہ شب قدر سے بھی افضل ہے. وجہ یہ بتاتے ہیں اسی رات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تشریف لے گئے. سبحان اللہ. اس لیے یہ عصمت مل گئی. اچھا اس رات میں اگر انتقال ہو تو قبر میں حساب نہیں ہوگا تو کیا حشر میں حساب ہوگا؟ اب شرح الصدور کے مصنف لکھتے ہیں نہیں, حشر میں بھی حساب نہیں ہوگا. حشر میں جب وہ اٹھے گا تو اس کی پیشانی پر شہداء کی مہر لگ چکی ہوگی کہ یہ شہید ہے. سبحان اللہ. اس لیے حساب نہیں ہوگا. تو جب ان کا یہ حال ہے تو جو حقیقت میں کٹ گیا ہے اسلام کے لیے اس کا کیسے ہوگا آپ اندازہ لگا لیجیے. اللہ سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ان باتوں کو یاد کرنے کی اور ان کو دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا اونچا مقام ہوتا ہے شہید کا. یاد رکھیے گا شہید ہی ایک ایسا ہے جنت میں جانے کے بعد شہید اور احساس زخم. پہلے آپ دیکھ لیں, انگلی کٹی, ہاتھ کٹا, گردن کٹی, اگر آپ کسی کا کٹ رہا ہو دیکھیں تو سسک آپ جائیں گے کہ بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی, اور اگر احساس نہ ہوئے تو دوسرے ایک نائی بھیا نے تو گڑبڑ ہو جائے, ایک تو سوئی لے کے اپنے تنک سے پونچھ کے دیکھو تو پتہ چل جائے. تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بگلیا والے اگر ایک تو سوئی چوب ہو گئے تو کود پر بھوکے رہے, یہ کیا کر دیا؟ وہاں تلوار سے ہاتھ کٹ رہے ہیں, گردن کٹ رہی ہے, آپ سوچئے کیا حال ہوگا.
بظاہر دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی، بڑی دقتیں ہوگی، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں کہ شہید کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا جیسے چونٹی کاٹنے میں تکلیف ہوتی ہے، چونٹی ہلکا سا احساس ہوتا ہے، باقی کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ گردن کٹ رہی ہو تو خالی اتنے تکلیف ہو، بازو کٹ رہے ہو تو خالی اتنا ہی تکلیف ہو۔ تو اس کا جواب علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ سورہ یوسف پڑھ لو۔ حضرت زلیخا جب تانا دیا تو انہوں نے سب کو بلایا، عورتوں کو دسترخوان لگایا، ایک ایک پھل دیا، ایک چاقو دیا، کہا اس کو کاٹو کاٹو اس کو، جب میں کہوں کہ جب کاٹنا، اچھا ٹھیک ہے، ہاتھ میں لے کے تیار بیٹھی ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف سے کہا سامنے سے گزر جاؤ۔ وہ جیسے گزرے اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے، وہ جیسے گزرے ساری عورتیں ان کو دیکھنے لگی، اور دیکھنے میں ایسا ماحول، تبھی انہوں نے کہا، حضرت زلیخا نے کہا کاٹو۔ اب ادھر دیکھ رہی ہے، کاٹا پھل کو، انگلی کٹ گئی، کٹ کے گر گئی۔ اب جب انگلی کٹی اور چھری انگلی پہ چلی تب اف کی آواز آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ تکلیف ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ کہنا چاہیے ہائے انگلی کٹ گئی، ہائے تکلیف ہو گئی، یہ کیا ہو گیا، میرا ہاتھ کٹ گیا۔ لیکن جب انگلی کٹ کے نیچے گرتی ہے اور ان کے منہ سے لفظ نکلتا ہے تب جانتے ہیں کیا نکلا؟ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ ان لوگوں نے اف نہیں کہا، رویا نہیں، ہائے میری انگلی کٹ گئی، بلکہ بولی ارے یہ تو انسان نہیں، کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے کہا تم کو چلانا چاہیے، تمہاری انگلی کٹ گئی، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، انگلی کی طرف دھیان ہی نہیں، ان کا چہرہ دیکھ رہی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ تکلیف تو ہوئی مگر احساس اس لیے نہیں ہوا کہ یوسف کے حسن میں احساس ہو گئی کہ انگلی کٹی کی ہاتھ کٹا، پتہ ہی نہیں چل پایا۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ فرماؤ۔ اب میں بتاؤں آپ کو، ذرا دیکھیے، جب ایک مومن شہید کیا جاتا ہے، حدیث میں نے سنا دیا آپ کو کہ چیونٹی کے کاٹنے کے برابر تکلیف ہوتی ہے، یعنی کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے، سمجھ لو۔ اور قرآن فرماتا ہے وَكَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي قِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ قرآن فرماتا ہے 29واں پارہ دیکھو، یہ جو کچھ بھی میں نے پڑھا 29ویں پارے کا، اس کا مطلب یہ ہے موت بہت سخت ہے، بڑی دقت ہوگی، بہت تکلیف ہوگی۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے بڑی دقت ہوگی، بہت تکلیف ہوگی، شدت سے شدت ہے، موت کی سختی بہت زبردست ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، نبی کہتے ہیں کہ چونٹی کے کاٹنے کے برابر تکلیف ہو رہی ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح وجہ کیا ہے، آخر دونوں میں کیسے برابری ہوگی، تطبیق کیسے ہو پائے گی؟ تو علماء کہتے ہیں کہ موت کی سختی تو ہے، موت کی سختی ہے، شدت ہے، تکلیف ہے، مگر شہید کے گردن پہ جب تلوار چلتی ہے اور گردن کٹتی ہے، خون کے فوارے نکلتے ہیں، اسی گھڑی میں اسے جلوہ یار دکھا دیا جاتا ہے، محبوب کا چہرہ سامنے کر دیا جاتا ہے۔ ایسا نہ ہوتا ہے دیکھنے میں کہ کٹ جاتی ہے گردن، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، محبوب کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ ذرا دیکھو، یہ ہے شہید، یہ ہے شہادت کا مقام، یہ ہے شہداء کے فضائل۔ اور آگے ایک بات اور سن لیجئے، جنت میں جانے والے تو بہت سارے لوگ ہوں گے نا، بہت ہوں گے نہیں ہوں گے؟ نبی کے جتنے سچے غلام ہیں سب جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، جنت کے جتنے سرکار کے جتنے سچے غلام ہیں سب جنت میں جائیں گے، کس کے بولو؟ ہاں بھیا، وَحُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى تَدْخُلَهَا وَعَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتُكَ يَا رسول اللہ۔
یہ خاتم المحققین اعلیٰ حضرت کے والد گرامی سرور القلوب بذکر المحبوب میں لکھتے ہیں اس کو کہ جنت سارے انبیاء پر حرام ہے جب تک آمینہ کا لال نہ چلا جائے، اور جنت ساری امتوں پہ حرام ہے جب تک احمد مختار کی امت نہ چلی جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جائے نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، سبحان اللہ۔ تو یہ جنت ہے تو سب غلام جنت میں جائیں گے، شہداء بھی جائیں گے، اولیاء بھی جائیں گے، ائمہ مجتہدین بھی جائیں گے، متقین بھی جائیں گے، تابعین بھی جائیں گے، تبع تابعین بھی جائیں گے، سب جائیں گے جنت میں، مگر کوئی بھی جنت سے آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ وہی تیار کہ چلو بہت ہو گیا، چلو دنیا میں بازی گھوم آئی، کوئی ہوگا ایسا؟ یہاں آنے کی تمنا کوئی نہیں کرے گا۔ یہاں کے جنجال، مصائب و آلام، دقت پریشانی، آجین آئے ہے، بہانون آئے ہے، پرسوں وہاں جھگڑا ہوئی گیا، نرسوں ٹینشن، وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو وہ آنے کے لیے طے کیے جائے، یہاں بیٹھے بٹھائے کھانا مل رہا ہے، ساری چیزیں مل رہی ہیں، ساری نعمتیں مل رہی ہیں، وہاں کون جائے گا؟ اور جنت کی نعمتیں دنیا کہاں اس کا مقابلہ کر سکتی ہے یار۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکوائب اترابا وکاسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ آپ اندازہ فرمائیے یہ جنت کی خوبیاں ہیں، یہ جنت کی صفتیں ہیں جو قرآن فرماتا ہے۔ متقین کے لیے جنت حدائق وعنابا، باغ ہوں گے، انگور ہوں گے، کوائب اترابا، ایک عمر کی ابھری ہوئی جوبن والیاں ہوں گی، حوریں ہوں گی، وکاسن دہاقا، چھلکتا جام ہوگا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اس میں بےہودہ بات نہیں سنو گے، اور یہ تمہارے رب سے بہتر، رب کی طرف سے بہتر جزا ہے، بہتر بدلہ ہے۔ ایسی جنت جہاں چھلکتا جام، حوریں ایک عمر کی، ہر چیز کا آرام، وہاں سے آنے کی تمنا کون کرے گا؟ کون آنے کی تمنا کرے گا؟ یہ جنت کی صفتیں ہیں جو قرآن نے بیان فرمایا ہے، سمجھے؟ ایسی ایسی جنت ہوگی، وہاں سے کون آئے گا؟ کون آنے کی تمنا کرے گا؟ اے بندو، کیا دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ کہیں گے نہیں مولا، اس مصیبت میں کون جائے گا؟ ایک گروہ شہیدوں کا ہوگا، اے میرے مولا ہم دنیا میں جانا چاہتے ہیں، کیوں جنت میں مزہ نہیں آ رہا ہے؟ جنت میں کیا کمی ہے؟ کمی کچھ نہیں ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حافظ جی بیٹھے، حافظ جی سوچت ہوئے کہ حافظ ہم ہوئی ہے، کرے کل کیسے یاد ہوئی ہے؟ یہ تو حافظ ہے بھی نہیں، ہاں تو ہم کو، ارے بھائی ہم کو یاد ہو جائے تو تعجب کی کون سی بات ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کو یاد کرنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا، اللہ کہتا ہے ہم نے یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کیوں یاد کرے والا؟ ہے کوئی یاد کرنے والا؟ یہ اللہ فرماتا ہے۔ تب خالی یہ نہیں یاد کرے والا، ارے ہم ہوا یاد کئی ہیں تو کون حیرت کے بات ہے بھیا؟ آپ یاد کی ہیرو، ہم ہوا یاد کئی ہیں۔ اب فرق یہ ہے کہ ان کو پورا یاد ہے، ہم کو اتنے یاد ہے جتنا ہمیں کام ہے، سمجھ گئے؟ یہ چونکہ حافظ ہے نا، اور ہم لوگ اتنا ہی دیکھتے ہیں جتنا ہمیں استدلال کرنا ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو اب اس کی باریکیاں، کتنے معنی، کیا مفہوم، کتنے مسئلے نکل رہے ہیں، یہ سب پر چونکہ نظر کرنی پڑتی ہے نا۔ تو ذرا دیکھیے جنت کی یہ خوبیاں ہیں، جنت میں یہ ہوگا، جنت میں یہ ہوگا، یہ چیز ہوگی، جنت میں یہ چیز ہوگی۔ اور جنت میں ایک حوض ہے جس کا نام ہے حوض کوثر، معلوم ہے نا؟ یہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ جنت میں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بارے میں آیا ہے ماؤہ ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے،
سمجھ گئے آپ؟ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے پانی. یہ نعمتیں آپ کے لیے جنت میں ہوں گی. اب آپ سوچئے اس جنت سے باہر نکلنے کی تمنا کون کرے گا؟ میرے مولا اب یہاں سے کون جائے گا؟ ذرا دیکھیے تو صحیح. حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں تو غالباً آیا ہے کہ انہوں نے دیکھنے کی تمنا کی, جنت کے اندر چلے گئے. جب دیکھتے رہے فرشتہ بولا دیکھنے کے لیے آئے تھے, اب ہو ہی گیا, چلو وہ اب واپس آئیے چلے. تو وہ بولے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت موت کا ذائقہ بھی چکھ لیا, ان منکم الا واردھا کے تحت یہاں سے بھی گزر گیا. اور اس کے بعد جنت میں جب آ گیا تو اللہ نے فرمایا ہے جو ایک بار آ گیا پھر پلٹ کے واپس نہیں نکالا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا دیکھیے جہنم میں جو چلا گیا وہ جہنم سے تو نکالا جا سکتا ہے, مگر جو جنت میں گیا وہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا. جو گیا وہ گیا ہی چلا گیا. سبحان اللہ. کیا اندازہ فرمائیے نبی کے غلام جو گنہگار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور پاک صاف ہو کر کے اس کے بعد پھر نکال دیے جائیں گے, یا شفاعت مصطفیٰ سے جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. آپ اندازہ فرمائیے بات کیا ہے. جنت کی یہ صفتیں ہیں. ہر کوئی بولے گا ہم جنت سے باہر نہیں جائیں گے, اتنے آرام کی جگہ میں آ گئے, اتنے آشائش کی جگہ میں آ گئے, اب یہاں سے نہیں نکلیں گے. شہیدوں کا گروہ کھڑا ہو جائے گا, اے میرے مولا ہم دنیا میں جانا چاہتے ہیں, کیوں کیا بات ہے, ہم نے تو جنت میں سب رکھ دیا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہاری جو خواہش ہو جو دل چاہے وہ سب جنت میں مہیا ہے, جنت میں موجود ہے. تو پھر جنت سے باہر کیوں جانا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں جنت میں نہیں مل رہا ہے؟ تب وہ کہیں گے میرے مولا جنت کی نعمتوں کا جواب نہیں ہے, جنت کی عظمت کا جواب نہیں ہے, جنت کی اچھائی کا جواب نہیں ہے, جنت کے حسن کا جواب نہیں ہے. جنت بہت ہی خوبصورت ہے, ساری چیزیں ہیں, مگر جنت میں ہمیں وہ مزہ نہیں آ رہا ہے. کون سا مزہ تمہیں چاہیے؟ بولے میرے مولا میدان جنگ چاہیے, ہاتھ میں تلوار چاہیے, دشمن سامنے ہو, انگلیاں کٹ رہی ہو, گردن کٹ رہی ہو, اور گردن کٹتے وقت جو لذت محسوس ہوئی تھی وہ مزہ یہاں نہیں مل پا رہا ہے. آپ اندازہ فرمائیے مولا مجھے وہی چاہیے. ایک شہید کی جماعت ایسی ہوگی, یہ ہے شہدائے کرام. اللہ سمجھ عطا فرمائے جو جنت میں جانے کے بعد بھی یہ تمنا کریں گے. یہ میں نہیں کہتا, مشکاتی حدیث ہے, الا الشہید یتمنی ان یرجع الی الدنیا فیقتل 10 مرات. شہید یہ تمنا کرے گا اے میرے مولا مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ایک بار تو قتل ہو کے آیا, پھر جاؤں, پھر قتل ہو کے آؤں, پھر جاؤں, پھر شہید ہو کے آؤں, پھر جاؤں, پھر شہید ہو کے جاؤں, اسی طریقے سے 10 مرتبہ ہو. آپ اندازہ فرماؤ مسلمانوں, یہ ہے شہادت, یہ ہے شہیدوں کا ارادہ, یہ ہے شہیدوں کا مقام. اللہ سمجھ عطا فرمائے. مر کر ملی ہے زندگی جاویدہ ہمیں. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے, مگر ان کے زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. چلتے چلتے ایک آخری بات سنو, بڑا مشہور واقعہ ہے, ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. وہ زندہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے الانتباہ فی ندائے یا رسول اللہ میں بھی لکھا ہے, اور جس کو امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں بھی لکھا ہے, اور جس کو ابن جوزی نے علوم الحکایات میں بھی لکھا ہے. اور ابن جوزی جرح و نقد کا امام ہے, جرح و نقد کا بادشاہ ہے. جو علماء کتابیں پڑھتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں, جرح و نقد کا امام, جرح و نقد کا بادشاہ. کسی چیز کو اپنی کتاب میں لے لے ابن جوزی بہت بڑی بات ہے. بہت سارے سوالات, بہت سارے جزیات, بہت ساری شکایت اور بہت سارے اعتراض کرنے کے بعد جب سب کا جواب حل ہو جاتا ہے تب وہ کسی کو اپنی کتاب میں لیتے ہیں. اتنا بڑا امام ہے نقد کا ابن جوزی, انہوں نے لیا ہے اپنی کتاب میں. 3 بھائی تھے, شام کے رہنے والے تھے, اور وہ بڑے جری بہادر تھے, اسلام کے لیے جنگ کیا کرتے تھے. رومیوں نے گرفتار کر لیا, اور گرفتار کر کے
اپنے عیسائی بادشاہ کے پاس بھیج دیا. بادشاہ نے کہا تم لوگ اسلام سے پھر جاؤ, عیسائی بن جاؤ, ہم تم سے اپنی لڑکی کی شادی کر دیں گے اور ملک بھی دے دیں گے, حکومت کرنے کے لیے بادشاہی بھی دے دیں گے, اگر تم مان جاؤ تو ٹھیک ہے, نہیں تو مار دیے جاؤ گے. بادشاہ نے کہا کہ انی ازوجکم بناتی واجعل فیکم الملک, میں تمہیں بادشاہت بھی دے دوں گا اور اس کے بعد اپنی لڑکیوں سے شادی بھی کر دوں گا, تم لوگ بات مان لو, عیسائی بن جاؤ. ان لوگوں نے کہا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے. غلامان بولے مار دیے جاؤ گے, بولے کچھ بھی ہو جائے, غلامان محمد جان دینے سے, زور سے بولو, غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے. جب انہوں نے یہ جواب دیا تو بادشاہ نے کہا 3 دیگ جو ہے آگ پہ رکھیں اور اس میں تیل ڈالیں زیتون کا, اور تیل کو کھولایا جائے. تیل کھولا دیا گیا, بڑے بھائی کو بلایا گیا, آگ میں ڈال, اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا, آواز دیا یا محمد پکارا, اور تڑپ تڑپ کر کے دنیا سے چلا گیا, دنیا سے چلا گیا. دونوں بھائی دیکھ رہے ہیں یہ منظر. اس کے بعد مجھلے بھائی کو لایا گیا, اپنے آنکھوں سے اپنے بڑے بھائی کے موت کا تماشا تو دیکھ چکا ہے, اب جو ہے عیسائی بن جا ورنہ تیرا بھی یہی انجام ہوگا. کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا ہے, ہمیں بھی آگ میں ڈال دیا جائے. اس کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا, وہ بھی پکارا یا محمد اے سرکار ہماری خبرگیری فرمائیے. تڑپ تڑپ کے جو ہے جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس کے بعد چھوٹے بھائی کو لے جایا جا رہا تھا, اتنے میں وزیر نے کہا رک جاؤ, اس کی بھری جوانی ہے, بڑا حسین ہے یہ, مجھے دے دو, میں اسے پہلا پھسلا کر کے عیسائی بنا دوں گا. اپنے گھر لے کر کے گیا اور بولا یہ عرب والے جو ہوتے ہیں یہ عورتوں کے بڑے دل دادا ہوا کرتے ہیں. اپنی لڑکی سے کہا کہ اس کو تو جو ہے پہلا پھسلا لے, اپنے پیار میں پاگل کر دے اور اس کو جو ہے عیسائی بنا دے. لڑکی نے کہا ٹھیک ہے. لڑکی گئی اس کے کمرے میں, پہلے دن گئی وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہ گیا, دوسرے دن گئی وہ جو ہے نوافل پڑھتا رہ گیا. اس طریقے سے باپ نے پوچھا اے بیٹی کچھ کامیابی ملی؟ کہا نہیں. اس کے عبادت کی کوئی رات تھی, 40 دن تک جاتی رہی اور اس کے بعد اس نوجوان نے پلٹ کر کے ایک نظر بھی نہیں دیکھا. یاد رکھیے گا یہ سبق مدینے کے تاجدار نے دیا ہے, یہ سبق آمنہ کے لال نے دیا ہے. عزت و حرمت کا یہ انداز مصطفیٰ نے بتایا ہے. اور لڑکیوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ عزت کیا ہوتی ہے, عظمت کیا ہوتی ہے, شرافت کیا ہوتی ہے, یہ تو صرف تمہیں اسلام میں ملے گا, مدینے والے کے دامن میں ملے گا. اس نوجوان نے ایک نظر اٹھا کے نہیں دیکھا, لڑکی کی دل کی دنیا بدل گئی. اس نے کہا اے نوجوان میرے حسن کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے لوگ تڑپتے ہیں, سارے بادشاہوں کے لڑکے پاگل رہتے ہیں, تو کون ہے جو مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے؟ کس کے عشق میں پاگل ہے, کس کا دیوانہ ہے تو؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا, سب سے بیگانہ رہے یار شناسا تیرا. سبحان اللہ, سب سے بیگانہ رہے یار شناسا تیرا. حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا. آپ کس کے دیوانے ہو؟ کہا ہمارا اسلام بتاتا ہے کسی کی طرف نظر بد نہیں کرنا چاہیے. میں رسول اللہ کا دیوانہ ہوں, اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں, اپنے نبی کا دیوانہ ہوں. کہا کلمہ پڑھا دیجئے, ہم کو بھی مسلمان بنا دیجئے. انہوں نے کلمہ پڑھایا, اس کو مسلمان بنا دیا. اس لڑکی نے کہا تم ایسے مذہب پر جو اپنے مفاد کے لیے اپنی بیٹیوں کا سودا کر رہا ہو, دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے ہو؟ یہ بھی ایک مذہب ہے, یہ بھی ایک دھرم ہے جو اپنے کام کے لیے اپنی بیٹیوں کا سودا کر رہا ہے. واہ مذہب اسلام, ذرا دیکھیے تو صحیح. اس لڑکی نے گواہی دیا. آج بھی ہم چیلنج کرتے ہیں لڑکیوں کو, عورتوں کو عزت و حرمت کا جو مرتبہ اسلام دے رہا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ملے گا, کہیں نہیں ملے گا. اسلام کے اندر بھی ملے گا, صرف اسلام میں ملے گا. اب ذرا دیکھیے وہ عورت کلمہ پڑھتی ہے, مسلمان ہو جاتی ہے, استبل سے گھوڑے لائی, راتوں رات دونوں نکل گئے سوار ہو کر کے.
وہاں سے بھاگ نکلے. تھوڑی دور چلے تھے کہ کھٹکھٹاہٹ کی آواز آئی کہ گھوڑے آ رہے ہیں پیچھے. گھوڑے آ رہے ہیں. چلتے رہے. دیکھا گھوڑے آ رہے ہیں. جب قریب گئے تو لڑکے نے پہچانا یہ تو ہمارے وہی دونوں بھائی ہیں جو تیل میں ڈال دیے گئے تھے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ, زور سے ذرا سبحان اللہ. پہچانا یہ وہی میرے دونوں بھائی ہیں جو تیل میں ڈال دیے گئے تھے. 700 فرشتوں کی ایک جماعت ہے. اے میرے بھائیوں, میری آنکھوں کے سامنے تیل میں تم ڈالے گئے, تمہارا جسم جل گیا, ٹھنڈے ہو گئے, تم بھی ٹھنڈے پیے, تمہارا جسم جل کے راکھ ہو گیا. تیل کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تب ان نوجوانوں نے جواب دیا, ما کانت الا الغطاسہ التي رأيت حتى خرجنا في الفردوس. بس کچھ نہیں تھا, وہی تھا جو تو نے دیکھا. ایک ڈبکی تھی جو تیل میں لگی, اس کے بعد سیدھا جنت میں پہنچا دیے گئے. سبحان اللہ, سیدھا جنت میں پہنچا دیے گئے. اب جو آئے ہو وہاں سے آواز آئی, تمہارا نکاح کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. یہ فرشتوں کی جماعت ہے. وہیں رکے. دونوں بھائیوں نے اپنے بھائی کا نکاح جو ہے اس لڑکی کا نکاح دونوں کا کر دیا اور الوداع کہا. وہ چلے گئے, یہ اپنی طرف چلے گئے. بتانا یہ ہے کہ یہ شہادت کی موت ہے. یہ گمان مت کرنا کہ یہ مر گئے, ہمیشہ کے لیے مر کے زندہ ہو جایا کرتے ہیں. ایک بات اور سن لو یہیں پہ چلتے چلتے. تاریخ جو بتا رہی ہے, میں نے اس کا حوالہ 3 کتابوں کا دیا. ابن جوزی نے عیون الحکایہ میں لکھا, الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا, شرح الصدور میں اعلیٰ حضرت نے امام جلال الدین سیوطی نے لکھا. اور ایک تاریخ اور لے لو, اس کے بعد وقت پورا ہو گیا, پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملتے رہیں گے. ایک صاحب کا نام تھا فقیہ عبد الرحمن. کیا نام تھا؟ فقیہ عبد الرحمن نوائری. شہر منصورہ پر جب یورپ کے فرنگیوں نے حملہ کیا تو فقیہ عبد الرحمن ان کی فوج سے اور ان سے جنگ ہوئی. تو فقیہ عبد الرحمن یہی آیت پڑھ رہے تھے, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ کی راہ میں جو مارے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے ہیں, زندہ ہوتے ہیں. یہی پڑھ کر کے اپنے مجاہدین کو جوش دلا رہے تھے. چلو لڑو, مگر مرضی الہی کے آگے کیا ہو سکتا ہے, مشیت عزتی کے آگے کیا ہو سکتا ہے. اس جنگ میں فقیہ عبد الرحمن شہید کر دیے گئے, بہت سارے مسلمان شہید کر دیے گئے, مسلمانوں کی شکست ہو گئی. تو ایک فرنگی ایسے گزر رہا تھا, فقیہ عبد الرحمن کے لاش کے پاس سے جب گزرا تو ٹھوکر لگایا اور بولا, کیوں فقیہ عبد الرحمن, تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ جو مارے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ مردہ نہیں ہوتے ہیں, وہ زندہ ہوتے ہیں. کہاں چلی گئی تمہاری زندگی؟ تم تو میدان میں پڑے ہوئے ہو, سر کٹا ہوا ہے, تمہاری روح نکلی ہوئی ہے, میدان میں پڑے ہوئے ہو. کہاں گئی تمہاری زندگی؟ اللہ کی عزت کی قسم, جیسے وہ اتنا بولا تب تک فقیہ عبد الرحمن اٹھ کے بیٹھ گئے. بولے, دیکھ زندہ ہوں. سبحان اللہ, دیکھ زندہ ہوں. یا رسول اللہ, یقیناً اللہ کی عزت کی قسم, اس کے عظمت کی قسم, اس کے مرتبے کی قسم, دیکھ زندہ ہے. بولے سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا, وہ آگے بڑھتا ہے اور اتنا کہہ کر کے پھر لیٹ گئے. قدم کو چوما, اٹھا کر کے لے کے اپنے گاؤں شہر گیا, وہاں مزار بنایا ان کا بڑی عقیدت کے ساتھ. ذرا دیکھیے, بتانا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو شہید کیے جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں, ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جایا کرتے ہیں. مگر اب کوئی احمق نہ سمجھے تو اس کا کیا علاج ہے, کیا علاج ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی ہو گئے, معاذ اللہ رب العالمین. زور سے بولو معاذ اللہ. کہتا ہے کہ نبی مر کے مٹی ہو گئے, اور ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ مصطفیٰ کے غلام زندہ ہوتے ہیں, ناموس رسالت کے قربان ہونے والا زندہ ہوتا ہے. ایک کتاب ہے ملا علی قاری, فقہ حنفی کا بہت بڑا ہے, بہت بڑا عالم. مرقات شرح مشکات کے مصنف, مرقات میں انہوں نے کچھ ہسٹریاں لکھی ہیں شروع میں. اس میں امام احمد بن حنبل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کا انتقال ہوا.
241 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ और इंतकाल होने के बाद जब इनका जनाजा ले जाने लगे तो वो लिखते हैं कि 25 लाख आदमी इनके जनाजे में थे। जोर से बोलो, कितने आदमी थे? 25 लाख आदमी इनके जनाजे में थे। और 25 लाख आदमियों को जब कुफार मुशरिकीन ने घरों से छतों से देखा कि ये कौन मौलाना है, इतना पब्लिक आ गई है, तो साहिब मिरकात लिखते हैं अस्लमा यौम वफातिही 20 अल्फा। उनके जनाजे को देखकर 20,000 काफिरों ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाजे को देखकर 20,000 काफिरों ने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतना बड़ा मुहक्किक मिरकात में लिखता है, अस्लमा यौम वफातिही 20 अल्फा। उनके जनाजे को देखकर 20,000 काफिरों ने कलमा पढ़ा। अब जरा आला हजरत को याद करो, एक जा रहा है तो 20,000 आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये जाने वाला भी कैसा है यार, अकेला जा रहा है और 20,000 को अंदर ले रहा है। आला हजरत बोले फर्श पर मातम उठे, वो तैयबो ताहिर गया, अर्श पर धूमें मची, वो मोमिने सालेह मिला। तो ऐसे लोग भी इस्लाम के अंदर हैं। 230 साल के बाद जब सैलाब की वजह से इनकी कब्र खुल गई, ये भी मिरकात में लिखा है, तो लोगों ने देखा, मिरकात वाले लिखते हैं फवोजेदा कफनुहु सहीहा व जुस्सतुहु लम ततगय्यर। ये अल्फाज उनके हैं। जब कब्र खुली तो देखा गया उनके कफन जैसे 230 साल पहले लगाए थे वैसे ही है। सुभान अल्लाह, और जिस्म भी मुतगय्यर नहीं हुआ है। कौन कहता है नबी मर गए? ये देख नबी के गुलामों का हाल है, नबी के गुलामों का हाल ये है। सुभान अल्लाह, कि जैसे यहाँ जिंदा थे वैसे वहाँ जिंदा है, जैसे यहाँ जिस्म सलामत थी वैसे वहाँ जिस्म सलामत है। अल्लाह समझ अता फरमाए। ये हाल है नबी के गुलामों का। और वही किताब शरह सुदूर ये मौलाना हामिद साहब के कमरे में रखी है, बल्कि मैं देख भी रहा था, उसी में लिखा हुआ है। 2 भाई थे, रबी बिन हिराश और रेबा बिन हिराश। इन दोनों ने कसम खा लिया था कि जब तक ये पता न चल जाए हमें कि हम जन्नती है कि जहन्नमी, तब तक हम हंसेंगे नहीं। जब ये मालूम हो जाएगा कि हम पक्का जन्नती है तब मुस्कुराहट चेहरे पे आएगी। अब ये के बताओ भैया कि आप जन्नती हो, के इतना काबिल है दुनिया में? कोई वली ही बता सकता है, कोई बहुत पहुंचा वाला ही बता सकता है, और बाकी हमरे ना आपके बस की बात है। आप बताओ, हम लोग बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। हम लोग उलमाए ज़ाहिर हैं। दुर्रे मुख्तार में लिखा है, उलमा की तवज्जो को जुज़ियात नोट करते रहिए, फायदा देंगे। इन्नमा कल्लफना बिज़्ज़ाहिर ला बिल बातिन। हम सिर्फ जाहिर के मुकल्लफ है, बातिन में क्या है ये हमरे कहा जानी भैया। और जाहिर का जो कानून शरीयत बहार शरीयत में लिखा है वो है 10 बाजी पढ़ो और 10 बाजी भुलाई जाती है, बार बार पढ़ना पड़ता है। तो अब जब ये भूल जाता है तो अंदर कौन जान पाएगा? तो वो बोले कि जब तक ये पता ना चल जाए कि हम जन्नती हैं, मुस्कुराएंगे हंसेंगे नहीं, कौन बताए। अब जब इंतकाल हो गया, इंतकाल हुआ मशीयत इलाही की, दोनों का एक ही साथ इंतकाल हुआ। अब जब इंतकाल हुआ गुस्ल देने लगे, गुस्ल देने के लिए गए। अच्छा, मौत के बाद तो सब कुछ खुल जाता है ना, सारी चीजें पता चल जाती हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब गुस्ल देने वाला गुस्ल देने के लिए पहुंचा तो जैसे वो पनिया डाले तैसे वो हंसे लगे, जैसे वो पानी डाला उधर से वो मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। अभी जो गस्सास था दुलने वाला वो छोड़ के डर के मारे भाग गया। भाई कैसा बुलाया, तो हंसा था, काऊ ना हुआ। ये मुर्दा नहलाने के लिए बुलाया कि जिंदा नहलाने के लिए, तो हंस रहे हैं भाई। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये मान ले कि ऐसे दांत निकले हुए थे वैसे ही छोड़ दिया गया था, लग रहा है, तो ये भी नहीं माना जा सकता, इसलिए कि जैसे गुस्ल देने वाला वहां से हटता है तब तक वो मुंह बंद कर लेते हैं, चुप हो जाते हैं, और जैसे पानी डालने पहुंचता है तैसे वो मुस्कुराने लगते हैं, फौरन हंसने लगे। फिर वो डर करके भाग आया, बोले चलो देखो। जा करके पहुंचे, ऐसे हो रहा है तो बोले मैं जिंदा कहूं कि मुर्दा कहूं। फिर एक बुजुर्ग
کوئی آئے انہوں نے آ کر کے غسل دیا پھر دونوں کو رکھا گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جو اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں صرف آنکھیں بند ہوتی ہے، وہ مردہ نہیں ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا. آنکھیں بند ہوتی ہے، روح کا تعلق جو بظاہر دنیا میں تھا وہ ختم ہو گیا اور بالکل تعلق بھی ختم نہیں ہوتا ہے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، اللہ سمجھ عطا فرمائے، ہمیں نبی کی محبت میں جلائے، نبی کی محبت میں اٹھائے. اگر بحث کروں وہ بات بڑھاؤں تو بڑھتی ہی چلی جائے گی اور ابھی 10 دن تک سننا ہے. یک بیگ نہ سنو نہیں تو ٹھیک ہے، دھیرے دھیرے سنتے جائیں گے، پھر انشاءاللہ ملیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم، خدا حافظ.